بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز طلبہ، اس آیت کا تعلق ذبیحہ سے ہے، یعنی جس ذبیحے پر اللہ کا نام ذکر نہ کیا گیا ہو اسے نہ کھاؤ۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ وہ جانور خود ہی طبعی موت سے مر گیا تھا، دوسری صورت یہ ہے کہ کسی غیر مسلم کافر نے اس کو ذبح کیا، ایک صورت یہ ہے کہ مسلمان ہی ذبح کرے اور اس پر بسم اللہ پڑھنا جان بوجھ کر کے چھوڑ دے۔ تو جس پر کہ اللہ کا نام ذکر نہ کیا گیا ہو کہا کہ اسے مت کھاؤ۔ امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ اگر جان بوجھ کر بسم اللہ پڑھنا چھوڑ دیا تو اس کا کھانا جائز نہیں ہے، البتہ نسیاناً بسم اللہ چھوٹ گیا، بھول گیا تھا، بسم اللہ نہیں پڑھا تو نسیان چونکہ معاف ہے، اگر اسے یاد رہتا تو ضرور بسم اللہ پڑھتا، لیکن بھول گیا، اس لیے نسیان کی صورت میں معاف ہوگا اور اس کا کھانا جائز ہوگا۔ البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ چاہے بھول کر ہو یا جان بوجھ کر ہو، جس طرح سے بھی بسم اللہ نہیں پڑھا تو چونکہ ہر مومن کے دل میں اللہ کا نام ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کا نسیان اور آمد دونوں معاف ہے۔ بھول کر کے بھی اگر نہیں پڑھا بسم اللہ تب بھی، اور جان بوجھ کر بھی نہیں پڑھا تب بھی، دونوں صورتوں میں اس کا کھانا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جائز ہے۔ گویا امام شافعی کے یہاں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے اور امام ابو حنیفہ کے یہاں بسم اللہ پڑھنا واجب ہے۔ فرمایا کہ مت کھاؤ اس جانور سے جس پر کہ اللہ کا نام ذکر نہ کیا گیا، وہیں طور سے کہ وہ جانور مر جائے، او ذبیح علی اسم غیر ہی، اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام سے ذبح کیا جائے، وَإِلَّا ورنہ فما ذبح المسلم، جس کو مسلمان ذبح کرے، ولم یسمی فیہ عمدن، اور بسم اللہ نہ پڑھے عمدن جان بوجھ کر یا بھول کر، فہو حلال، تو یہ حلال ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کہ آمدن بھی اگر بسم اللہ نہیں پڑھا تو حلال ہے۔ حوالہ دیا قال ابن عباس، ابن عباس نے یہ فرمایا ہے، اور اسی پر امام شافعی ہیں۔ لیکن امام ابو حنیفہ کا جیسے بتایا کہ جان بوجھ کر کے اگر نہیں پڑھا تب تو جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، ہاں بھول کر کے اگر نہیں پڑھا ہے تو پھر حلال ہے، جائز ہے۔ گویا امام ابو حنیفہ کے یہاں بسم اللہ پڑھنا واجب ہے اور امام شافعی کے یہاں بسم اللہ سنت ہے۔ وَإِنَّهُ، اور یقیناً یہ ہو ضمیر عقل کی طرف لوٹ رہی ہے، لا تاکلو میں جو عقل کا لفظ ہے اس کی طرف انہو کی ضمیر لوٹ رہی ہے، یہ یعنی کھانا، اور عقل اس سے یعنی جس پر بسم اللہ نہیں پڑھا گیا ہو، لفسق، یہ فسق خروج ہے اس سے جو حلال ہے، یعنی حلال سے نکل جانا ہے، حرام کو کھانا ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، اور یقیناً شیطان یہ وحی کرتے، وسوسہ دیتے اپنے اولیاء یعنی کافروں کو، ابلیس ہے جو شیطانوں کو اپنا ولی دوست بنا رکھا ہے، ان کے دل میں وحی کرتا ہے، وحی کا مطلب یعنی وسوسہ دیتا ہے ان کافروں کو اس بات کا، لے یجادلوکم، کہ وہ تمہارے ساتھ کٹھوجتی کرے، الجھے،
یوحون کی تعلیل ہے، وحی کرتے اس بات کے لیے کہ وہ تمہارے ساتھ الجھے۔ اصل میں مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کہتے تھے کہ بکری کے بارے میں آپ بتاؤ، جب وہ مر گئی تو کس نے اس کو مارا؟ تو حضور نے کہا اللہ نے۔ کہا کہ عجیب تم لوگوں کا خیال ہے، جس کو تم لوگ مارتے ہو اس کے بارے میں گمان ہے کہ حلال، جس کو اللہ نے قتل کر دیا ہو جانور تبھی موت مرا، اللہ نے مارا تو وہ حرام ہے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ وہ تم سے مجادلہ کریں مردار کو حلال کرنے کے بارے میں، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُ، اور اگر تم نے ان کی اطاعت کر لی یعنی اس بارے میں اور ان کی بات مان لی، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو یقیناً تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ تم بھی مشرک ہو جاؤ گے مطلب یہ ہے کہ حرام کو حلال کر لیا یا حلال کو حرام کر لیا، یہ شرک ہے۔ اللہ کے سوا دوسرے کو گویا کہ شریک کر لیا ہے اللہ کی صفات میں۔ آگے کی آیت ہے اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، یہ آیت ابو جہل وغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ابو جہل اور ان کے علاوہ حضرت عمر، حضرت عمار، حضرت اور حمزہ وغیرہ، لیکن اعتبار عموم لفظ کا ہوتا ہے، خصوص سبب کا نہیں، لہذا جو بھی اس طرح کا ہوگا سب پر آیت فٹ ہو جائے گی۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گندگی پھینکی، حضرت حمزہ کو اس کی خبر ہوئی۔ حضرت حمزہ اس وقت مومن نہیں تھے لیکن بہت غصے ہوئے، ناراض ہوئے کہ اس طرح نادانی کی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ پھر بعد میں حضرت حمزہ کو اللہ پاک نے ایمان کی دولت عطا فرمائی اور انہوں نے لا الہ الا محمد رسول اللہ کی شہادت دی، تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ آیت نازل ہوئی ابو جہل اور اس کے علاوہ یعنی حضرت حمزہ، حضرت عمر وغیرہ کے بارے میں۔ اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، اَوَمَنْ كَانَ میں حمزہ کا مدخول واو کا معدوف محذوف ہے، اصل عبارت ہے آیستویان ومن کان میتا، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ اور وہ شخص جو کہ مردہ ہو اور ہم نے اس کو حیات دی، زندگی دی۔ مردہ ہونے کا مطلب معنوی اعتبار سے مردہ یعنی کفر کی وجہ سے وہ مردے کی طرح تھا۔ فاحیینا، پس ہم نے اس کو حیات دی، زندہ کیا، یعنی ہدایت کے ذریعے سے، جیسا کہ حضرت حمزہ کے ساتھ ہوا۔ ایمان مراد ہدایت سے، اور حیات دینے کا مطلب روحانی طور پر حیات دینا، زندگی بخش دی یعنی ایمان کی دولت۔ وَجَعَلْنَا لَهُ، اور ہم نے اس کے لیے نور کر دیا جس کے ذریعے لوگوں میں چلا کرتا ہے، یعنی اس کے ذریعے حق کو دیکھتا ہے غیر حق سے، وہ ایمان کا نور ہے۔ کَمَن مَثَلَهُ، تو کیا یہ اس کی طرح ہو سکتا؟ یہاں پر قاب مثل کے معنی میں، لہذا مثل جو ہے وہ جس صفت کے معنی میں ہوگا، یعنی اس شخص کی صفت اس کی طرح ہو سکتی ہے جو ظلمات میں پڑا ہوا۔ یہاں پر مثل کا لفظ زائد ہے اس لیے کہ کاف خود مثل کے معنی میں یا مثل صفت کے معنی میں ہے۔ کمن ہوا، کیا وہ اس کی طرح ہوگا، پھر جو ظلمات میں، تاریکیوں میں، لیس بخارج منہا، اور ان تاریکیوں سے وہ نکلنے والا نہیں ہے، مراد اس سے کافر ہے۔ اللہ نے گویا ابو جہل کے بارے میں یہ خبر دے دی کہ وہ کفر کی ظلمتی میں رہے گا، وہ اس سے نکل کے کبھی ایمان کا نور حاصل نہیں کر پائے گا، لہذا ایسے ہی ہوا، ابو جہل اسی طرح سے مرا۔ لا، ایسا نہیں ہے، یہاں استفہام نفی انکار کے معنی میں، یعنی دونوں مساوی اور برابر نہیں ہو سکتے۔ کذالک، اسی طرح، کما زین للمؤمنین الایمان، جیسا مومنوں کے لیے ایمان کو مزین کیا گیا، ویسے کافروں کے لیے مزین کیا ہے تو وہ جس کو وہ کیا کرتے یعنی کفر اور معصیت، جیسا کہ اللہ نے کہا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَ فِي قُلُوبِكُمْ، البتہ اللہ نے
تمہارے لیے ایمان کو محبوب کر دیا، اسے دلوں میں مزین کر دیا۔ کافروں کے لیے زین لائے، یعنی ان کی بدعملی ان کے لیے مزین کی گئی۔ یہ حقیقت مزین کرنے والا تو اللہ، لیکن سبب شیطان بنتا ہے، وسوسہ دیتا ہے، بہکاتا ہے، اس لیے اس کی طرف منسوب۔ جیسا کہ مزین کیا گیا کافروں کے لیے وہ عمل جو کیا کرتے ہیں، ما کانوا یعملون میں ما موصول مبہم ہے، آگے بیان نکالا، یعنی کفر اور معصیت کا عمل۔ وَكَذَلِكَ، اسی طرح جیسے ہم نے مکہ کے فاسقوں کو ان کا اکابر، مکہ کا بڑا بنا دیا یا وہاں کے بڑوں کو فاسق بنا دیا، ویسے ہم نے ہر بستی کے اندر اکابر بڑوں کو اس بستی کا مجرم قرار دیا، مجرم بنایا ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ذریعے تسلی دی جا رہی ہے کہ بڑے لوگ اگر فسق و فجور اختیار کر رہے ہیں تو اس سے آپ غمزدہ نہ ہوئیے، یہ اللہ کا قانون، اللہ کا طریقہ رہا ہے۔ اسی طرح ہر زمانے میں بڑے لوگ اسی طرح حق سے انحراف کرنے والے، فسق و فجور میں پڑنے والے ہوئے۔ کہا اسی طرح جیسے ہم نے مکہ کے فاسقوں کو وہاں کا بڑا بنایا، ویسے ہم نے ہر بستی میں اکابر بڑوں کو مجرم ہی اس بستی کا مجرم بنا دیا ہے۔ لیمکروا فیہا، تاکہ وہ لوگ اس بستی میں مکر کریں۔ لیمکروا میں لام عاقبت، لام سیرورت ہے، یعنی جس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ مکر اور فریب کریں گے۔ اللہ نے جو کچھ کیا ہے وہ بڑی حکمت سے پر ہے، تاکہ وہ اس میں مکر کریں، یعنی بالصد عن الایمان، ایمان سے روک کر کے۔ لہذا ان مکہ کے بڑے کافروں کے بارے میں آتا ہے کہ مکہ کے راستوں پر بیٹھ جاتے تھے اور جو بھی آتا انہیں آپ صلی اللہ پر ایمان لانے سے روکتے تھے، کہتے تھے کہ وہ جھوٹا ساحر کاہن آدمی۔ وما یمکرون الا بانفسہم، اور یہ نہیں مکر کرتے ہیں مگر اپنے آپ کے لیے۔ اپنے آپ کے لیے مکر کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مکر خود انہی کو لاحق ہونے والا ہے، جیسا کہ اللہ کا اعلان ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، کہ برا مکر نہیں احاطہ کرتا ہے، نہیں گھیرتا ہے مگر اہل مکر کو، جس نے جیسا کیا بس اس کا وبال اسی کو بھگتنا ہوگا۔ لِأَنَّ وَبَالَ عَلَيْهِمْ، اس لیے کہ اس کا وبال انہی پر ہوگا۔ وَمَا يَشْعُرُونَ بِذَلِكَ، اب وہ لوگ اس کا شعور نہیں رکھتے، یعنی وہ جان نہیں پا رہے ہیں کہ وبال انہی کو بھگتنا پڑے گا۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، ولید بن مغیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر آپ سچا نبی ہوتے تو یہ قابل تسلیم ہے ہی نہیں، کیونکہ نبوت اگر برحق ہوتی تو میں اس کا زیادہ اہل تھا بنسبت آپ کے، میں آپ سے زیادہ عمر میں بڑا ہوں، مال بھی میرے پاس بہت زیادہ ہے۔ بہرحال اس طرح سے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا تھا۔ فرمایا اور جب ان کے پاس یعنی مکہ والوں پر کوئی آیت نشانی آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر، یعنی معجزہ ظاہر ہوتا ہے، جیسے انشقاق قمر کا معجزہ ظاہر ہوا تھا، تو اس وقت وہ کہنے لگتے لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اس پر، یہاں تک کہ نوتا، ہم کو ویسی دیا جائے جیسے کہ اللہ کے رسولوں کو دیا گیا، یعنی رسالت وحی ہماری طرف بھی ہو جائے۔ اللہ پاک نے ان پر رد فرمایا کہ یہ تو اللہ کا اعزاز کا منصب ہے، جہاں چاہتا ہے وہ اس کو رکھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک ہم کو دیا جائے اسی کی مانی جس طرح کہ اللہ کے رسولوں کو دیا گیا، یعنی رسالت اور ہماری طرف وحی آئے۔ لأن اکثر مالا و اکبر السنہ، اس لیے کہ ہم زیادہ مال والے اور بڑی عمر والے ہیں۔ تو اللہ نے رد میں کہا اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ رسالاتہ، دونوں قرأت ہے جمع اور مفرد کی۔ اللہ جانتا ہے جہاں کہیں کرتا ہے وہ اپنی رسالت کو،
بالجمع والافراد رسالت و رسالاتی. یہاں مصنف کہتے ہیں حیث مفعول به لفعل دل علی اعلم. یہاں پر حیث جو ہے وہ مفعول به ہے. اصل میں یہ بتانا مقصود ہے کہ حیث یہ ظرف نہیں ہے بلکہ مفعول به ہے، اس لیے کہ یہ ذات کے ساتھ کنایا ہے، وہ ذات جس کے ساتھ رسالت قائم ہوتی ہے. اور یہاں عالم جو اس میں تفضیل ہے وہ مفعول به کو نصب نہیں کرتا، نہ منصوب نہیں کرتا ہے. اسی سوال کا جواب دیا کہ عالم جب اسم تفضیل ہے اور حیث مفعول به ہے تو حیث کو عالم اسم تفضیل کے لیے مفعول به کیسے بنائے؟ تو مصنف نے اس کا جواب دیا کہ اسم تفضیل اپنے اصل معنی پر نہیں ہے، وہ یا تو اسم فاعل کے معنی میں یا عالم کے معنی میں. اس لیے مصنف نے کہا کہ یہ حیث مفعول به ہے اس فعل کے لیے دلالے جس پر عالم دلالت کر رہا ہے. تو عالم سے بطور دلالت کے جو فعل نکلتا ہے یا عالم، تو اس سے یہ مفعول به. یہ عالم یہ عالم کے معنی میں مطلق صفت کے معنی میں اسم تفضیل نہیں ہے. تو عالم یہ فعل معروف کی طرح اسم فاعل عمل کرے گا. لہذا جو اعتراض ہو رہا تھا عالم اسم تفضیل کے مفعول به ہونے کا، وہ اعتراض ختم ہو جائے گا. فرماتے ہیں یہ مفعول به ہے اس فعل کا جس پر کہ عالم دلالت کر رہا ہے، یعنی وہ جانتا ہے موضع صالح کو، صلاحیت والے مقام کو، لوضع فی اس رسالت نبوت کو وہاں رکھنے کے لیے اس کو علم فیضھا، لہذا وہ وہی اس کو رکھتا ہے. وَهَؤُلَاءِ لَيْسُوا أَهْلًا لَهَا، اور یہ لوگ اس کے اہل نہیں ہیں. چونکہ رسالت ایک روحانی منصب ہے، اس لیے روحانیت کے اعتبار سے صلاحیت کا ہونا ضروری ہے. یہ عمر زیادہ ہے یا مال بہت زیادہ ہے، یہ حصی اور مادی چیزیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. یہ لوگ اہل نہیں ہیں اس رسالت کے. سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صغار، یقیناً پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا. یہ جرم یعنی ان لوگوں کی یہ سب بکواس کرنے سے، اگر وہ اسی طرح کہتے رہے اور ایسی مر گئے. صغارون، ان کو لاحق ہوگی ذلت. صغار یہ صحاب کے وزن پر مصدر ہے، ذلت اور پستی کے معنی میں. ذلت اور رسوائی لاحق ہوگی ان کو، پہنچے گی اللہ کے یہاں. وعذاب شدید، اور سخت عذاب ہے ان لوگوں کے لیے. بما کانوا یمکرون، اس سبب سے جو یہ مکر کیا کرتے. بما کانو میں با سببیہ ہے اور ما کانو یمکرون میں ما مصدریہ ہے. اس لیے مصنف نے کہا ای بے سبب میں مکر ہی، ان لوگوں کے مکر کرنے کے سبب سے. جو کچھ یہ مکر اور اس طرح فریب کاری کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الجھتے ہیں، فرمایا ان کے مکر کرنے کے سبب سے ان کے لیے سخت عذاب ہے. لہذا آپ تسلی رکھیے، یہ بظاہر دنیا کے اعتبار سے بڑے بنے ہوئے ہیں، مگر آخرت میں ان کے لیے بڑی ذلت اور رسوائی ہے. چنانچہ اہل حق کو کبھی غمزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہی پاک ہے جو ان کو دنیا میں بھلے پریشانی میں رکھے مگر آخرت میں عزت سے سرفراز فرمائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.